بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق نبينا رسوله النبي الكريم الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك صحابك يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی مدد و صلوات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کے گزشتہ کرنے کے بعد خالق کائنات مالک الملک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب التقدیم میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھی اور بچوں، سفر المظفر کا آخری جمعہ مبارک اسی مہینے کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی احمد الرحمان کا اس اور آپ کا یوم وصال تھا، تو میں انہیں کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگاؤں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی مجھے حاضری لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کتاب قرآن مجید قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں، تقویٰ کا جو ایمان ہے وہ سب سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء کرام ہیں، جو عالم دین ہیں وہ اللہ سے سب سے ڈرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ الرحمان بریلوی کے بادشاہ، آپ کی سیرت مبارکہ اٹھا کر پڑھیے تو سبحان اللہ، شریعت اٹھا کر پڑھے تو سبحان اللہ، اور عشق مصطفیٰ اٹھا کر پڑھے تو سبحان اللہ۔ اور آپ ایک ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ محبت میں بندہ فنا ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے صرف محبت ہو، دوسرا یہ ہوتا ہے محبت میں فنا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنا ہو گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات آپ کی جو بچپن ہے وہ بھی سبحان اللہ، 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کر دیا۔ 4 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 4 سال کی عمر میں بچہ بولتے بہت کم ہے۔ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت بیان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پہ گفتگو کرتے ہیں، 2.5 گھنٹے گفتگو کرتے ہیں اور جید علماء کرام کی موجودگی میں، بریلی کے جید علماء کرام وہاں موجود ہیں اور 2.5 گھنٹے گفتگو کرتے ہیں، بغیر ٹھہرے، بغیر رکے، بغیر ڈرے۔ علم کا اندازہ تو یہاں لگائیں کہ بغیر ڈرے 1 منٹ بولنا بڑا مشکل ہے، اور 6 سال کی عمر ہو، چھوٹی عمر ہو، اور بندہ بولے، اور بڑے بڑے جید علماء کرام بیٹھے ہوں، بڑے جید مشائخ بیٹھے ہوں، لیکن جب بریلی کا شعر بولتا ہے نا تو بڑے بڑے مشائخ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، یار چھوٹی سی عمر میں اور کیسی گفتگو کر رہا ہے، اور 2.5 گھنٹے میرے مصطفیٰ کی ولادت پہ بولتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں پہ 10 سال 12 سال کی عمر میں آتے ہیں تو آپ پہلا فتویٰ جاری کرتے ہیں، پہلا فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ جناب والا آپ کے والد محترم فتویٰ کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر آپ کے والد 1 روپیہ انعام میں دیتے ہیں اور فرمایا کہ احمد رضا آج کے بعد جو فتویٰ لکھنا تیرے ذمہ آ گیا۔ آئیے جناب والا، آپ محبت کس طرح کرتے تھے، شریعت کے ساتھ آپ کا لگاؤ کتنا تھا، شریعت کے کتنے پابند تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات آپ ہندوستان کے شہر میں آپ رہے اور آپ کے گھر کے ساتھ ہی ایک ہندو کا گھر تھا، تو ہندو جو تھا وہ کیونکہ گائے کو اپنا خدا مانتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس نے کہا کہ جناب والا میں آپ کو گائے ذبح نہیں کرنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں کرنے دے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے کو پسند فرمایا ہے، میں گائے کو ذبح کروں گا کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کی محبوب چیز ہے، پسندہ چیز ہے، میں ذبح کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے گائے کو ذبح کر دیا
جناب والا رات ہوئی، وہ کافر، وہ مشرک اپنا ہتھیار اٹھا کر، تلوار اٹھا کر اعلیٰ حضرت کو مارنے کے لیے آیا، قتل کرنے کے لیے آیا۔ اعلیٰ حضرت کی دیوار نہیں تھی، دیوار نہیں ہوئی تھی، جب آیا نا چیخے مار کر واپس دوڑ گیا۔ جناب والا صبح نماز فجر پڑھ کر اب مسجد سے باہر نکل رہے تھے، جناب والا اعلیٰ حضرت کی قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں حضور مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا چلا جا یہاں سے، میرے سامنے نہ۔ کہا حضور میری بات تو سنے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں سننا۔ کہا کہ حضور بات تو سنے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ہاں بتا کیا بات ہے، بتا مسلمانوں کو کیا بات ہے۔ کہتے کہ جناب والا رات میں آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا، قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ جب میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ کے پہرے کے لیے شیر بیٹھا ہوا تھا، آپ کی پہرہ داری کے لیے شیر بیٹھا ہوا تھا، اور شیر میری طرف بھاگا دوڑا اور میں ڈر کر بھاگ گیا۔ جناب والا جس کی پہرہ داری کرے اللہ اور اللہ کے رسول شیر کو پابند کر دے۔ اب تو دوسری بات سنیے گا، جناب والا اعلیٰ حضرت ہر بندے کی بس کی بات نہیں اعلیٰ حضرت کو سمجھ جائے، اعلیٰ حضرت اسے سمجھ آئے گا جس کا باپ بھی حلالی ہو، جس کی ماں بھی حلالی ہو، آگے جو سننے والا ہو نا وہ بھی حلالی ہو۔ ہر بندے کی بس کی بات نہیں اعلیٰ حضرت کو سمجھ جائے۔ جناب والا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے پھر دوسری بار آپ بیٹھے ہوئے تھے جناب والا، اور کمال کی بات ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ستارے دیکھ کر نا پہلے لوگ موسم بتاتے تھے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، یا آج گرمی ہوگی یا سب، جیسے اب ہم سائنس دانوں کے جب موسمیات والے میں بتاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات کے پاس وہ آیا، ستاروں کو دیکھ کر بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بتا کہ کب بارش ہوگی؟ کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک مہینہ تک بارش نہیں آئے گی، ایک مہینے تک عظیم البرکات آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہے کہ میں کہتا ہوں ایک مہینہ بارش نہیں آئے گا، آپ کو کہ میری اٹکل، میں اٹکل سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک مہینہ بارش نہیں آئے گی۔ کہا کہ نہیں حضور ایک مہینہ بارش نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مہینہ کیوں نہیں بارش ہو سکتی؟ کافی بات مباحث ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک مہینہ بارش نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ چلو چلے جاؤ۔ اندر دروازہ کمرہ بند تھا، باہر جب نکلا تو بارش برس رہی تھی، بارش برس رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، حضور یہ تو آپ کی کرامت ہو گئی، یہ تو آپ کی کرامت ہو گئی۔ آپ کہہ رہے تھے بارش ہوگی، میں کہہ رہا تھا نہیں ہو، کیونکہ میں نے ستاروں کو دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے مصطفیٰ کی حدیث نہیں پڑھی، میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور بارش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ میں نے تو صرف دعا کی ہے، قبول تو رب نے کی ہے۔ یہ ستارہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، جہاں مرضی وہ گھما دے۔ جناب والا پھر عشق کتنا تھا کہ علیہ السلام، محبت کتنی تھی۔ جناب والا مدینہ المنورہ آپ گھر سے تیاری کر کے وہاں پہنچے، مدینہ المنورہ، آپ کے غلام مصطفیٰ رضا اب فرماتے ہیں کہ میں اکثر دیکھتا تھا اعلیٰ حضرت نا آقا علیہ السلام کی جالی کے بالکل سامنے بیٹھتے تھے، بالکل سامنے بیٹھتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ اور کیا کرتے رہتے تھے؟ روتے رہتے تھے۔ تو آپ کے خلیفہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوتا، میں کہتا حضور اتنا صبر، اگر گھر میں آپ رہتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، یہاں آئے ہیں تو یہاں بھی آپ روتے رہتے ہیں۔ تو ایک دن کہتا ہے کہ میں نے سنا اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر کر کے بریلی سے میں مدینہ شریف آیا ہوں، یا رسول اللہ زیارت تو کروائیے نا، اپنا دیدار تو کروائے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں۔ پھر اعلیٰ حضرت رونے لگ جاتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہزار پھرتے ہیں، تیرے آئے دن بہار پھرتے، کون تیری بات پوچھے گئے رضا، تیرے جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ادھر دیکھتا ہوں یمن کا بادشاہ، ادھر دیکھتا ہوں شام کا بادشاہ، اور سارے بادشاہ پھر رہے ہیں، اور میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ آقا مجھے دیدار کروائے۔ تو آپ کے خلیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا آقا علیہ السلام کی جالی کھلی، میرے مصطفیٰ تشریف لے کر آئے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکات میرے آقا کے قدموں میں چمٹ کر رو رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے اٹھایا اور سینے سے لگایا
اور فرمایا میں پھر آپ کے خلیفہ کہتے ہیں اب سارے تیری بات پوچھیں گے رضا، اب سارے تیری بات پوچھیں گے رضا۔ کہتے ہیں کہ جناب والا میرے مصطفیٰ جس کے لیے اپنے روز انوار سے باہر آئیں اور اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار کروائیں، یار اس کی شان کتنی ہوگی، اس کا مقام کتنا ہوگا۔ جناب والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ الرحمان، آپ بریلی کے امام اور ہمارے بھی امام، جناب والا وہاں سے جب واپس لوٹے نا، آپ کی بیوی کہتی ہے آپ دن کو بھی روتے رات کو بھی روتے، کہتے کہ میں سو جاتی ہوں اور کیا میں دیکھتی ہوں کہ آپ نیچے بیٹھ کر رو رہے ہوتے۔ تو کیا ہوا، ایک دن آپ کے سارا جو معاملات تھا آپ کی والدہ کے سپرد تھا، کیونکہ بڑی والدہ تھی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، سارا معاملات آپ کی والدہ کے سپرد تھا۔ تو آج تو ہمارے معاشرے کے اندر ہم خود ہی مالک ہیں، خود مختار ہیں۔ آپ نے سارا معاملہ اپنی والدہ کو سنبھالا ہوا تھا، تو قرآن اندازی ہوتی تھی کہ جس کا نام نکلے گا نا وہ مدینہ شریف جائے گا۔ اللہ کرے ہماری بھی ایسی قرآن اندازی ہو، ایسی قرآن اندازی ہو۔ تو قرآن اندازی ہوئی، آپ کو چھوٹے بھائی کا نام نکلا، آپ کو چھوٹے بھائی کا نام نکلا نا، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ اسے نا چھوڑ کر آؤ۔ اس کو جہاز پہ سفر کرتے تھے، یہ بحری جہاز جو تھے، کہا کہ احمد رضا جاؤ اپنے بھائی کو چھوڑ کر آؤ۔ امام احمد رضا آپ چلے اپنے بھائی کو لے کر آئے، اور جا کر جب وہاں جہاز کے پاس پہنچنا زور زور سے رونے لگے اور ساروں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ کہا کہ جس طرح میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اسی طرح گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنا کہ تم ایک غلام آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، عرضی پیش کر رہا ہے۔ جناب والا کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اتنے روئے، اتنے چلائے کہ جتنے جہاز والے اتر آئے۔ کہا کہ جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ کہا کہ نہیں آپ چلے جائیں، امی جان کا حکم ہے، امی نے چھوٹے بھائی کو حکم دیا ہے، وہ جائے گا۔ جناب والا وہ چلے، روانہ ہوئے، واپس آئے تو رونے لگ گئے۔ والدہ نے بیگ اٹھایا، کہا مجھے پتہ ہے تو برداشت نہیں کر سکے گا، یہ بیگ پکڑو تم بھی مدینہ جاؤ، تم بھی مدینہ جاؤ۔ آخری بات ہے جناب والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ الرحمان، آپ کی گھر والی آپ کی بڑی تابع فرمان تھی۔ آج بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی گھر والی کو اپنی تابع کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بیوی تو اکثر یہ اپنی گھر والی سوچا کرتی ہے کہ میرا گھر والا میرے تابع ہوتا رہے، لیکن آپ کی جو گھر والی تھی نا بڑی آپ کی خدمت گزار تھی، بڑی خدمت گزار تھی۔ آپ کی گھر والی بڑی ہوتی تھی، اور آپ کی گھر والی کو اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ آپ امام احمد رضا کسی کتاب کا نام لیتے نا، وہ دوڑ کر وہ کتاب اٹھا کر لاتے، دوڑ کر کتاب اٹھا کر لاتے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ آخری وقت جب آپ کے قریب آئے نا، آپ نے فرمایا کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، ہر مشکل میں ہر پریشانی میں تو میرے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ مانگ کیا مانگتی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو جناب والا اس نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، حرکت جناب والا جس طرح میں یہاں تمہاری خدمت کر رہی ہوں، قیامت والے دن بھی اللہ مجھے آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا۔ اگلی باتیں جو ہے کہا کہ مجھے پتہ ہے جتنا آپ نے دین کی خدمت کی ہے، دین متین کی خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت کو رہے گا نہیں جانے دے گا، لیکن مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کے بدلے آپ کو جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ اور گھر والی کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جناب والا احمد رضا کی امام کی جو بیوی تھی، جناب والا انہوں نے دعا کے لیے کہا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، کہا کہ اور اس کے علاوہ کچھ مانگ، کہا کہ یہاں بھی آپ کا ساتھ مل گیا ہے، وہاں بھی آپ کا ساتھ مل گیا ہے، اب کچھ نہیں چاہیے، بس کچھ نہیں چاہیے۔ جناب والا آپ کھڑے ہوئے تھے تو آپ کے پاس جیسے پیشہ وارہ یہ آتے ہیں ہمارے پاس مانگنے والے، کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کچھ دو، ہمیں کچھ دو۔ تو ایک مانگنے کے لیے آگے تو آپ باہر کھڑے ہوئے تھے تو کہا کہ مجھے کچھ دو، 10 روپے دے، 20 روپے دو۔ کہا کہ مجھے کچھ نہیں دو گے تو میں آپ کا نا گھر الٹ دوں گا، میں آپ کا گھر الٹ دوں گا۔ محمد اللہ کا شریعت کے بڑے پابند تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ تو کیسے بات کر رہا ہے، مانگنا ہے تو مانگ بس، یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تیرا گھر الٹ دوں گا؟ تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا دے دے، فقیروں کے ساتھ نہیں اجلتے۔ آپ نے کہا کہ اماں جان اجل
تو جلنا اور بات ہے، لیکن یہ بات غلط کر رہا ہے۔ ادھر باتیں ہو رہی تھی، باس بدلتی گئی، کافی سے باس ہوئی، آپ کا بیٹا تھا چھت سے گرا، اوپر دوبارے پہ گڑا تو چھت پہ گرا، چھت سے نیچے گرا نہ جب تو گھر میں تھڑی مچ گئی کہ آپ کا بیٹا گر گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو نا میرے ساتھ جو جھگڑا ہے تو دیکھ تیرا بیٹا چھت سے گر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ جناب والا کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کا بیٹا چھت سے نیچے گرا اور اسے زوال تک نہ آیا، اور جناب والا آپ نے اپنا جوتا اٹھایا، فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ میں چھت پلٹ دوں گا، میں گھر پلٹ دوں گا، فرمایا میں یہ جوتا رکھ رہا ہوں، اسے پلٹ کر دکھا، اسے پلٹ کر دکھا۔ اگر تو اتنا دعویٰ کر رہا ہے، گھر تو پلٹنے کی دور کی بات ہے، میں جوتا رکھ رہا ہوں، میرا جوتا پلٹ کر دکھا۔ جناب والا اس فقیر نے بڑا زور لگایا، جوتے کو حرکت تک نہ دے سکا۔ بات یہ ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بڑے شریعت کے پابند تھے، آقا علیہ السلام کی محبت میں اور آقا علیہ السلام کے عشق میں زندگی گزاری۔ جب آپ نے زندگی آقا علیہ السلام کے عشق میں گزاری تو آج لوگ ان کا نام لے رہے ہیں، بڑے بڑے مشیر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ جناب احمد رضا کا 100 سال ہو گیا عرس ہوتا ہے، جناب والا لاکھوں کی تعداد، اربوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ جناب والا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت محبت کی بات آتی ہے تو میرے اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، عشق کی بات آتی ہے تو میرے اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، محبت کی بات آتی ہے، پیار کی بات آتی ہے، میرے اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، جناب شریعت کی پابندی کی بات آتی ہے تو میرے اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بعد اب حاضری کی بات آتی ہے تو میرے اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، جناب والا تصنیف کی بات آتی ہے میرے اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، جناب والا شریعت کے اوپر خطوط لکھنے کی بات آتی ہے میرے اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، جناب والا کتابیں اٹھا کر دیکھیے، عشق دیکھنا تو اعلیٰ حضرت کا دیکھیے، پیار دیکھنا تو اعلیٰ حضرت کا دیکھیے۔ آخری بات جناب والا، آپ نے ایک مسئلہ تھا تو ایک پروفیسر تھا، ریاضی کا مسئلہ تھا تو حل نہیں ہو رہا تھا، وہ بڑے بڑے پروفیسروں کے پاس گیا، بڑے بڑے پروفیسروں کے پاس گیا اور حل نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے ارادہ کیا کہ میں کسی دوسرے ملک جا کر یہ مسئلہ حل کرواتا ہوں۔ تو کسی نے اسے کہا کہ یار تو یہ نا مسئلہ لکھ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، یہ مسئلہ لکھ کر وہ حل کر کے دیں گے۔ کہا کہ یہ مولوی کر دیں گے؟ کہا کہ ہاں کر کے دیں، کیونکہ آج ہمارے پڑھے لکھے جو نئی جنریشن ہے نا وہ تھوڑا سا پڑھ لیتی ہے نا، انجینئر پوچھ رہا تھا فاضل عربی کو، جس نے 8 سال فاضل عربی ہونے کے لیے یعنی کہ 8 سال لگائے چٹائیوں پہ بیٹھ کر، اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے تمہاری تعلیم کتنی ہے۔ 8 سال جس نے شریعت پڑھی ہوئی ہے اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تیری تعلیم کتنی ہے، یار تیری تعلیم دنیا میں رہ جائے گی، اور جو اس نے جو پڑھا ہے یہ آخرت تک کام آئے گا، آخرت تک۔ کہا کہ یہ مولوی حل کر کے دے گا۔ جناب والا خط لکھو، وہ ریاضی کا سوال لکھا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچایا۔ جب آپ کے سامنے وہ سوال آیا نا، آپ نے چین نہیں لگایا، آپ نے اسی خط کو الٹا کیا اور اس کی پچھلی سائڈ پہ جواب لکھ کر اتنا یار بڑی بات ہے، اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی، اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے۔ اور ریاضی کا سوال آپ کہتے ہیں نا لوگ کہ مجھ کو تو کیا پتا، اعلیٰ حضرت نے اٹھایا نا ایسے، اسی پہ جواب لکھا اور واپس رہا۔ آپ نے خلیفے کو بلایا، فرمایا کہ دیر نہیں لگانی، شاید وہ سوچے کہ کسی سے پوچھ کر میں نے جواب دیا ہے۔ کہا کہ یہ میں نے جواب لکھ دیا، اسے ابھی واپس اٹھا دو۔ جب وہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یار مولوی بھی اتنا کام کر سکتے ہیں۔ جناب والا ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکات نے اتنا کام کیا دین کا، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق